اور آپ کے پھوپھی زاد عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی فاطمہ، ایک وادی فاطمہ تھی، اب وہاں تک پہنچے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور تمام صحابہ بھی روزے سے تھے۔ یہ رمضان اور یہ روزہ ہمیشہ سے جد و جہد کی تاریخ لے کر آیا ہے۔ ہم رمضان میں سوچتے ہیں سحری کر لیں، کم از کم اپنے جسم کو آرام دیں، لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے جس سے آپ اور ہم جڑے ہیں، یہ ماہ رمضان جد و جہد کا مہینہ رہا ہے۔ اس میں ہی بدر کے مارکے، اسی میں ہی مکہ جیسے عظیم فتح کے مارکے، اور اس کے بعد بھی آپ اس سرزمین پر آئیں جس زمین پر آپ اور ہم بستے ہیں، جہاں پر محمد بن قاسم نے آ کر اسلام کی شمعوں کو روشن کیا، اور وہ بھی ماہ رمضان میں یہاں پر اس ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ ماہ رمضان کا تعلق اسلامی تاریخ کی جد و جہد سے بڑا جڑا ہے، اور روزہ ہی انسان کو بتاتا ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ رب کی بندگی کا احساس، اور اپنی عملی زندگی میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، یہ اصل میں رمضان چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں روزے میں نکلے تھے تو سب صحابہ کے روزے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں، محبتوں اور پیار رکھنے والے نبی بھی ہیں۔ آپ جب راستے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سفر کی شدت ہے اور صحابہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آپ بیٹھے رہے اور پانی کا برتن منگوا کر آپ نے بلند کیا تاکہ صحابہ دیکھ لیں کہ جو روزے رکھ نہیں سکتے ہیں سفر میں، وہ افطار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے برتن پانی کا ہاتھ میں بلند کیا تاکہ صحابہ کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن سے منہ لگایا اور پانی پیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ سفر کی سختیوں کے اندر جو ہے روزہ افطار کر لینا، یہ بھی میری سنت ہے۔ کیسا زبردست یہ دین ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، فطرتی دین ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا دین چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی فاطمہ میں پہنچے، رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر صحابی علیحدہ علیحدہ رات کے وقت اپنی آگ روشن کرے۔ 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 الاؤ روشن کر دیے گئے۔ ان کی روشنیوں نے پورے مکہ کے سمت کے اندر روشنی کو روشن کر دیا، اندھیرے کو روشن کر دیا۔ اس روشنی میں ابو سفیان اپنے گھر سے نکلتا ہے، حکیم ابن حزام اس کے ساتھ ہے، اور بدیل بن ورقہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں اس روشنی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر لیا عباس رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ مکہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ کسی اہل مکہ کی کسی سردار کے دروازے پر دستک تو دوں اور اسے بتاؤں جس کو تم نے روکنے کی کوشش کی تھی وہ اب سیل رواں بن چکا ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، اب وقت ہے کہ تم اس دعوت کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نکلا ہی تھا تو مجھے لوگوں کی رات کے اندھیرے میں وادی میں گفتگو کی آوازیں آئیں، اور حکیم ابن حزام کہہ رہا تھا یہ کس کا لشکر ہے؟ اتنا بڑا لشکر تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، کتنا روشن، اتنی روشنیاں اور اتنے آگ الاؤ جل رہے ہیں۔ ورقہ بن بدیل نے کہا کہ لگتا ہے یہ بنو خزاع ہیں، ان کے ساتھ تم لوگوں نے زیادتی کی، بنو بکر نے مارا ہے جنہیں۔ ابو سفیان نے کہا کعبے کے رب کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، بنو خزاع اتنے بڑی طاقت لے کر آ جائیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچانا اور میں نے پکارا او ابو حنظلہ۔ ابو حنظلہ نے فوراً آواز کی طرف پلٹ کر جواب دیا جی ابو فضل، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عرب کے لوگ کنیتیں رکھا کرتے تھے، کنیتوں سے لوگوں کو اعزاز اور عزت ملتی تھی۔ ابو سفیان کی کنیت ابو حنظلہ تھی، اور عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا،
کیا تھی؟ ابو القاسم. ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. عموماً کنیت رکھنے کا رواج یہ ہوا کرتا تھا، اپنے بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام پر یہ کنیتیں رکھی جاتی تھی، یا بعض دفعہ کسی خاص وجہ سے رکھی جاتی تھی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بلی کے بچوں سے پیار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بلیوں والے، آپ نے کہہ کر مخاطب کیا، بس یہ ایسا نام انہیں پسند آیا، ابو ہریرہ ہی ان کی کنیت پڑ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے سارے جسم پر مٹی مٹی تھی، گرمی کے دن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ مٹی میں لت پت تھے. آپ قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، اپنے کپڑوں کو جھاڑا، فرمایا کہ سب سے بہترین کنیت مجھے یہی پسند ہے، اس لیے مجھے ابو تراب کے نام سے پکارا جائے. تو یہ کنیتیں انسانوں کا اعزاز، عرب کے اندر ایک اعزاز سمجھی جاتی تھی. تو حضرت عباس فرمایا ابو حنظلہ، ابو سفیان کی آواز کو پہچان گیا، ابو حنظلہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اس دعوت کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کو الہ مان لو؟ دیکھو یہ لشکر کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. ابو سفیان نے کہا ابو الفضل یہ کیا معاملہ ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول لشکر لے کر آ گئے ہیں، اب مکہ کے دروازے پر ہے، اب جلدی سے تم میرے ساتھ بیٹھو اور جا کر بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کر لو. حضرت عباس نے اپنے خچر پہ پیچھے بٹھایا ابو سفیان کو اور چل پڑے. ہر علاؤ کے پاس سے گزرتے پوچھتے کون ہے، پھر جب دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلدل کو، آپ کے خچر کا نام دلدل تھا، فوراً پہچان لیتے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. اس پر سوار کون ہے؟ حضور کے چچا عباس ہیں، انہیں جانے دو. آگے چلتے آگے چلتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جہاں علاؤ روشن کیے ہوئے تھے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کون ہے؟ پھر خچر کو دیکھا، اچھا یہ خچر تو حضور کا ہے، یہ چچا حضور کے عباس بیٹھے ہوئے، اور پیچھے کون؟ ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کہا ٹھہرے، اس دشمن کا میں اب انتقام لیتا ہوں. اللہ نے بغیر معاہدے کہ ابو سفیان کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اپنے خیمے میں بھاگے تلوار لینے کے لیے. حضرت عباس سمجھ گئے کہ عمر غصے میں ہیں، جلدی سے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے. اور ابو سفیان کو دھکا دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ان کا سر آ گرا. فرمایا حضور نے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایک اللہ کو الہ مان لو؟ ابو سفیان نے کہا اگر کوئی اور الہ ہوتے آج ہماری مدد کرتے اور تمہاری طاقتوں کو روک دیتے، لگتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کہا کیا وقت نہیں آیا؟ تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو. بھی باتیں ہو رہی تھیں، تم پر پہنچ گئے، تلوار لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کو میرے حوالے کیجئے، میں اس کا سر قلم کر دوں. اس موقع پر عباس نے بڑی عجیب بات کہی. کہا عمر اگر تمہارے قبیلے کا کوئی بندہ ہوتا نا، کعب بن عدی قبیلہ تھا، اس قبیلے کو بندہ ہوتا نا تو تم جو ہے اسے چھوڑ دیتے. یہ چونکہ قبیلہ ہمارا ہے اس لیے ابو سفیان کو تم یہ کہہ رہے ہو. حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو. کہا عباس سنو، کعبے کے رب کی قسم میرا باپ خطاب ایمان لے آتا تب بھی اس سے بہترین ایمان کی خوشی تمہارے ایمان لانے پر ہوتی، کیونکہ تمہارے ایمان لانے سے میں نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں آتی دیکھی. مجھے اپنے سگے باپ خطاب اگر وہ زندہ ہوتا اس کے ایمان سے زیادہ تمہارا ایمان محبوب تھا. تم بات کرتے ابو سفیان کی، کعبے کے رب کی قسم حضور سے جڑی ہر چیز جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور انہیں تیار کرو، اور صبح جب ہم مکہ میں داخل ہوں انہیں اونچی جگہ پر کھڑا کر دو تاکہ اسلام کی عظمتوں کو سطوتوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے. آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف آپ اور ہم نے